الحمد لله إلها واحدا معبودا يخضع له المؤمنون ركعا وسجودا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم والمحافظة على عباداتكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. آپ تو حضرت بیٹھ جائیے آگے آئیے. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نماز قائم کرنے اور اس کو صحیح وقت پر ادا کرنے کی فضیلت و ثواب. عزیزان گرامی قدر، اسلام میں نماز کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت ہے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے جو نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تعریف کرتے ہوئے دریافت فرمایا، ما یجلسکم ہاہنا، یعنی کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھا رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا، اتدرون ما یقول ربکم عز وجل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب عز وجل کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإن ربکم عز وجل یقول من صلی الصلاة لوقتها وحافظ علیها ولم یضیعها استخفافا بحقها فله علی عہد ان ادخلہ الجنہ. سبحان اللہ. یعنی بلا شبہ تمہارا رب عز وجل ارشاد فرما رہا ہے، جس نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا اور اس پر محافظت کی اور اس کے حق میں کوتاہی کرتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کیا، تو ایسے بندے کے لیے میرے ذمہ کرم پر یہ عہد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں، میرے دوستوں، نمازوں کو ان کے صحیح وقت پر ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے اوقات نماز کی تعین فرما دی ہے، چنانچہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. پس انہوں نے کعبہ مشرفہ کے پاس 2 مرتبہ 5 نماز پڑھائی. پہلی بار ہر نماز کو ان کے ابتدائی وقتوں پر اور دوسری مرتبہ ان کے آخری اوقات پر پڑھایا. پھر فرمایا، یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبل الوقت فیما بین ھذین، یعنی اے محمد یہ اوقات آپ سے پہلے انبیاء میں تھے اور نماز کا وقت ان 2 وقتوں کے درمیان میں. بہرحال اللہ جل جلالہ نے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی محافظت کا حکم دیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز کو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، یعنی ان کا وقت متعین ہے، لہذا ان سے پہلے ادا کرنا یا انہیں دیر سے پڑھنا جائز نہیں. ہاں، جہاں شریعت نے بندوں پر آسانی کرتے ہوئے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی ہے، یا کبھی دین یا بھول سے ایسا ہو جائے اور لاپرواہی کو
دخل نہ ہو تو یہ عذر شرعی ہے، جس کی وجہ سے نماز میں تاخیر کا گناہ نہیں ہوتا۔ نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی اليقظہ فاذا نسی احدکم صلاة او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها، یعنی غلبہ نیند کے باعث سو جانے میں اور نماز چھوٹ جانے میں کوئی کوتاہی اور قصور نہیں ہے۔ کوتاہی اور قصور تو بحالت بیداری نماز چھوڑنے میں، لہذا جب تم میں سے کوئی کسی نماز کو ادا کرنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسے پڑھ لے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی پابندی کو محفوظ ترین عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ چنانچہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف بالکل یکسو ہو جاتے اور نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیتے، اور کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے غافل نہیں کر پاتی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے اس فرمان کا غیر معمولی اہتمام فرماتے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی اے محبوب سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیجیے، بے شک صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اوقات نماز کی اہمیت سمجھنے والوں، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ سب سے پہلے نماز فجر کا وقت آتا ہے، یہ بہت بابرکت وقت ہے۔ اس وقت دن اور رات والے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، بالتوفیق مومن اسے خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، ان کے اندر نماز کے ذریعے توفیق مومن اسے خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، ان کے اندر نماز کے ذریعے اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے اور اپنے خالق جل جلالہ سے مناجات کا جذبہ ہوتا ہے۔ بس اہل ایمان نماز فجر سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، وہ اذان کو بغور سنتے ہیں اور مؤذن کی اس کلمے کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ یقیناً نماز فجر پڑھنے والے کے لیے عظیم بشارت ہے، بالنور التام یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن اس کو نور کامل عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز فجر پڑھنے والا بندہ اللہ جل جلالہ کے حلم کرم اور اس کی حفاظت میں داخل ہو جاتا ہے، بس باری تعالیٰ پورے دن اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کی صبح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ نشیطا طیب النفس والا اصبح خبیث النفس کسلان، یعنی بس وہ بندہ چستی اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور جو نماز فجر نہیں پڑھتا تو وہ نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ پھر مومن بندہ نماز ظہر، عصر اور مغرب کو ان کے اوقات پر ادا کرتا ہے، چنانچہ جب اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے اور نماز کی اطلاع کے لیے اذان دی جاتی ہے اور مومن بندہ خدائے رحمان کی ندا اور کامیابی اور مغفرت کی صدا سنتا ہے تو نمازوں میں غفلت اور تاخیر نہیں کرتا، بلکہ ان کی طرف سبقت کرتا ہے، نماز کے کلمات میں غور و فکر کرتا ہے، خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے، قیام، رکوع اور سجدوں کے درمیان ایمانی لذت و حلاوت حاصل کرتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کرتا ہے اور اس کے فضل و کرم کا سوال کرتا ہے، اپنی روحانی طاقت اور قلبی طمانینت میں اضافہ کرتا ہے اور زندگی کے بوجھ اور اس کی الجھنوں سے
چھٹکارا حاصل کرتا ہے، اس کے بعد بندہ نماز عشاء کے ساتھ اپنے دن کی مصروفیات کا اختتام کرتا ہے، رب کائنات کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے عفو و کرم اور رحمت و مغفرت کی امید رکھتا ہے، بس وہ اس فضیلت کو حاصل کر لیتا ہے۔ الصلاۃ المکتوبۃ الی الصلاۃ التي بعدها کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک فرض نماز اگلی فرض نماز تک بندے کی خطاؤں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نماز کا انتظار کرنے والی کے لیے یہ عظیم بشارت ہے، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دام ينتظر الصلاۃ، یعنی تم میں سے وہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد آدمی جب تک اپنی نماز گاہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یوں دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ آمین۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان بندوں میں شامل فرما لے جن کی تعریف میں اس نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول ما سمعتم واستغفر اللہ۔ الحمد لله الذي فرض الصلاة صلة ومنجاة وجعلها للمؤمن نورا ومنجاة، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه۔ عزیزان گرامی قدر، نماز کی پابندی کرنے والے میرے دوستوں، اگر ہم نماز قائم کرتے ہیں اور اسے ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس ہے۔ پھر نماز کی پابندی اپنے بچوں میں نماز کی محبت اور اس کی پابندی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اگر آپ خود نماز کی پابندی کریں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ اور سب سے ضروری کام نماز ہے، تو جس نے نماز قائم کی اور اس کی کما حقہ حفاظت کی تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ نماز کے علاوہ دوسرے شرعی احکام کو بہت زیادہ اور بہت آسانی سے ضائع کر دیا۔ بس میرے وہ بھائیوں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے رب کے ساتھ تعلق کی خواہش رکھتے ہو، آپ کے لیے اللہ کی محبت اور اس سے ملاقات کی مبارکباد ہے اور جنت میں داخلے کی فرحت و بشارت ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یعنی ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اپنی نمازوں میں کوتاہی کی ہے، بس آپ نے نمازیں ضائع یا انہیں ان کے صحیح وقت پر ادا نہیں کیا، تو آج بہترین موقع ہے، رمضان مبارک ہمارے سامنے ہے، یہ ماہ مبارک ہمارے رب کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، یہ توبہ و استغفار کا موسم ہے، اپنے خالق جل جلالہ کے ساتھ تعلق کی تجدید کا بہترین موقع ہے، اور نمازوں کو صحیح وقت پر ادا کر کے اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا مہینہ ہے۔ پھر نماز کے سلسلے میں گھر کے افراد کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، اس طور پر کہ اگر شوہر پہلے بیدار ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو نماز کے لیے جگائے، اور اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تو وہ اپنے شوہر کو جگا دے، اور پھر دونوں اپنے بچوں کو بیدار کریں
تاکہ بچے بھی نماز قائم کرنے والے بنیں اور اس کو ان کے وقت پر ادا کریں، لیٹ نہ کریں۔ بلا شبہ نماز دین کی بنیاد ہے، نماز سب سے افضل اور بہتر نیکی ہے، یہ سب سے مقبول اور بلند عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پر استقامت عطا فرمائے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ هذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة الأكرمين۔ اللهم اجعل الصلاة قرة لأعيننا وطمأنينة لقلوبنا وراحة لنفوسنا وسعادة لأرواحنا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا وزيادة في حسناتنا وسببا في مرضاتك وسبيلا إلى جناتك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار وعم العالم بالرحمة والسلام۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسيد والدينا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مخدوم والشيخ خليفة بن زايد وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء البدن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة۔